سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. آج اس کا آخری حصہ بیان ہوگا آپ کے سامنے. کلام مقدس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص فرمایا ہے کہ تمام واقعات میں سے سب سے بہترین واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو قرآن نے بیان فرمایا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حضرت یوسف کے متعلق فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی وہ بھی معزز ہے، باپ بھی دادا بھی، یعنی پشت انبیاء علیہ السلام سے ہے. تو بہت بڑا اعزاز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے آزمائشیں بھی اس پر اسی قدر زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائشیں بہت زیادہ آئی. اسی طرح یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں، ان پر بھی آزمائشیں بہت زیادہ آئی. عثمان پڑھے ویسے وہ کھیلے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام آپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا رہے. مفسرین فرماتے ہیں 40 سال کا عرصہ بیتا. تو یہ 40 سال کا عرصہ بیٹے سے جدائی
یہ وہ باپ ہی جانتا ہے کہ اس پر کیا بیتی اور اس نے کس طرح معاشرہ گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید بن حارثہ۔ آپ اولاً غلام بن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے، پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہبہ و ہدیہ عطا فرمائی۔ اب حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والدین کے متعلق آتا ہے کہ وہ جنگلات کے اندر رویا کرتے ہیں اپنے بیٹے کے گم شدہ ہونے کی وجہ سے۔ جب والدین کو پتہ چلا کہ مکے کے اندر ہمارا بیٹا ہے اور جس شخص کے پاس ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو والدین اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا ہے آپ کے پاس، جتنا پیسہ چاہتے ہو لے لو، ہمارا بیٹا ہمیں دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ تمہارا بچہ ہے، اگر تمہارے ساتھ جانا وہ پسند کرے اس کو خوشی اپنے ساتھ لے جائیے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زید یہ کون ہے؟ حضرت زید نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا چچا ہے۔ آپ نے فرمایا خوشی سے اگر کوئی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ دیتی تھی۔ تو حضرت زید نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین کی محبت کو آپ کی محبت پر قربان کرتا ہوں۔ والدین رونے لگے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اسے پابند نہیں کیا، یہ خود میرے پاس رہنا چاہتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کا بچہ ان سے جدا ہو والدین ہی کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے دل پر کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت زید کو اپنا بیٹا قرار دیا اور لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی صاحب بیٹی حضرت زینب بنت جحش سے کروایا۔ تو اب یہ کہہ رہا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ سے 40 سال کا عرصہ جدا رہے ہیں۔ اب جب پتہ چل گیا یعنی تیسری مرتبہ جب بھائی آئے اور حضرت یوسف نے بتلا دیا قال انا یوسف وہذا اخی کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں، تو بھائیوں نے بتلایا کہ والد صاحب کی تو یعنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، جدائی کے اندر تو رو کر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی بصیرا، آپ نے اپنا مبارک قمیص دیا کہ یہ قمیص جو ہے میرے والد محترم کے چہرے پر رکھنا، میرا رب میرے والد کی بینائی کو لٹا دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ قمیص تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم نار نمرود کے اندر گئے اس وقت حضرت جبریل جنت سے لائے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل برہنہ کر دیا گیا تھا، آپ کا لباس اتار دیا گیا تھا۔ جب نار نمرود کے اندر ڈالنے لگے تو اللہ نے جنت سے مبارک قمیص بھیجا کہ یہ میرے ابراہیم کو پہنا دیا جائے۔ اب وہ وراثتاً حضرت اسحاق کے پاس آیا، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کے پاس آیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنایا جب وہ جدا ہو رہے تھے۔ وہی قمیص جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں پر لگایا گیا تو اللہ رب العزت نے بینائی کو واپس لوٹا دیا اور حضرت یوسف نے فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، آپ واپس جاؤ
اور سارے خاندان کو لے کر آ جاؤ، یعنی سارے خاندان کو، والدین کو بھی لے آؤ، چونکہ حضرت یوسف تو وہاں بادشاہ بن چکے تھے، آپ خود تو نہیں جا سکتے تھے، آپ نے فرمایا کہ والدین کو بھی لے آؤ، جتنا خاندان ہے سب کو۔ مفسرین فرماتے ہیں 390 افراد خاندان کے کنعان سے مصر کے اندر حضرت یوسف کے پاس تشریف لائے، 390 افراد۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ مبارک قمیض دے کر بھیجا، قافلہ چلنے لگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، قافلہ چلنے لگا اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام، فرمایا قَالَ أَبُوهُمْ، ان کے والد نے کہا إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، میں یوسف کی آج خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کنعان کہاں اور کہاں، مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قمیض لے کر قافلہ نکلا، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یہ معجزہ ہوتا ہے، اور معجزے کے اندر فاعل اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ کون ہوتا ہے؟ اللہ، کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ایک طرف حضرت یوسف کے کنعان کے اندر کنویں میں ہیں اور باپ کو پتا نہیں، اور جب رب نے چاہا تو مصر سے اولاد چلی قمیض لے کر، رب نے خوشبو حضرت یعقوب تک پہنچا، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ مسجد نبوی کے منبر پر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، اچانک آپ نے فرمایا یا ساریۃ الی الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ کے اندر آ جا۔ حضرت ساریہ جو ہے ایران میں جہاد کر رہے تھے، لوگ حیران کہ حضرت عمر ساریہ کو پکار رہے ہیں، وہ تو ایران میں جہاد کے لیے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بعد میں فرمایا کہ میرے رب نے مجھے دکھلایا تھا کہ میں ساریہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافر حملہ کرنے والے ہیں، میں نے کہا ساریہ پہاڑ کی اوٹ کے اندر آئے، حضرت ساریہ فرماتے ہیں ہمیں وہاں تک ہمارے رب نے عمر کی آواز کو پہنچا دیا۔ اسے کرامت کہا جاتا ہے جو کسی صحابی یا ولی کے ہاتھ پر ہو، لیکن اسے بھی کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ جب رب چاہے، پیغمبر کے ہاتھ پر معجزہ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ولی کے ہاتھ پر کرامت کا اظہار کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفردون، اگر تم میرے متعلق یہ نہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے بہک چکے ہیں، عقل کے اندر معاذ اللہ فتور آ چکا ہے۔ آپ نے جب یہ بات کی، جتنے قریب عزیز و اقربا بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے قالوا تاللہ، اللہ کی قسم ہے انک لفی ضلالک القدیم، کہنے لگے اے یعقوب تو پرانی غلطی پر ہے، یعنی تیرے دل کے اندر یوسف کی محبت اتنی زیادہ ہے، صرف محبت کی بنیاد پر تو کہہ رہا ہے مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، 40 سال بیت چکے ہیں، اب یوسف کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ الہ العالمین نے فرمایا فلما ان جاء البشیر، آ گیا خوشخبری دینے والا آ گیا، یہ حضرت یعقوب ہی کا بیٹا جناب یہودا تھے، یہ آئے آ کر خوشخبری دینے لگے باپ کو، کہنے لگے ابا جی القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، رب نے تیرے یوسف بیٹے سے ہماری ملاقات کرائی ہے اور یہ قمیض ہم یوسف کا لے کر آئے ہیں اور تیرے چہرے پر رکھنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب کے چہرے پر حضرت یوسف کے قمیض کو رکھا، رب نے بنائی واپس لوٹا دی، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب نے پوچھا بتلاؤ میرے بیٹے یوسف کا کیا حال ہے؟ بھائی کہنے لگے اے ابا جان یوسف ملک مصر کا بادشاہ بن چکا ہے، اب توجہ رکھنا خدا را۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا بیٹا میں نے یوسف
متعلق نہیں پوچھا، میں نے یوسف کی معیشت کے متعلق نہیں پوچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرے یوسف کے مذہب کے متعلق بتلائیں، میرے یوسف کے اعمال کے متعلق بتلائیں۔ بیٹوں نے کہا ابا جی یوسف اسی مذہب پر ہے جس مذہب پہ آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے پیغمبر کو اگر فکر ہے تو کس چیز کا؟ مذہب کا، کہ دین کا، کہ میرے بیٹے کا دین تو ضائع نہیں ہو گیا، 40 سال ہو گئے مجھ سے جدا ہو گیا، ہمارے بیٹے باہر جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ پتروں دے قادیانی دے تینا چڑھ جویں، اہل تشیع دی ہاتھنا چڑھ جی، یہود و نصارہ دی ہاتھنا چڑھ جی، اسی کہنا پتر پیسے گلنے نے جنہیں بھی ہو سکے نا، جو بھی کر پیسے بھیج، سانو نہیں پتا تو تے گہری بیٹھک دے اندر بیٹھ رہے یا کس سوسائٹی دے اندر رہ رہے، اللہ دے پیغمبر دے اس واقعے تو معلوم ہوا کہ سانو اپنی اولاد دے دین دی فکر سب تو زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب نے پوچھا کہ دسو میرے بیٹے دا کی حال ہے، تے بیٹیاں نے کیا، ایک اور بندہ بھی بیٹے دے نال آیا سے خوشخبری دین واسطے، تے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا بہت بڑی مینوں خوشخبری ملی ہے، میرا دل کردا ہے میں کوئی چیز بطور انعام تینوں عطا کراں، اے انبیاء دی سنت ہے، اگر نبی نو آ کے کوئی خوشخبری دے، نبی اپنے کول کوئی ہدیہ پیش کر دینے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا میرا خدا جانتا ہے 7 دن گزر گئے نے، گھر دے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن میں دعا دے رہا تینوں اللہ تیرے تو موت دی تنگی نو دور کر دے وے۔ امام قرطبی رحمت اللہ نے فرمایا کہ سب تو بڑا انعام حضرت یعقوب نے انہوں نے یہ عطا کر کہ موت کی تنگی تو بچ جائے۔ اللہ دے پیغمبر دی دعا ہے، اللہ فوراً قبول فرمایا۔ حضرت یعقوب نے میرے کو اور تے کوئی چیز نہیں جڑی میں بطور انعام دے سکا، البتہ میں تیرے واسطے دعا کر رہا اللہ تینوں موت کی تنگی تو نجات عطا فرما۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا قال لم اقل لكم، آپ نے فرمایا دسو نا میں کی کہہ رہا سا، میں تینوں نے کیا سی کہ آج میں نے اپنے بیٹے یوسف دی خوشبو محسوس ہو رہی ہیں، اور آپ نے فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا میں جو جاننا تسی نہیں جان سکتے، کیوں کہ پیغمبر تے وہی نازل ہوندی آسماناں تو، عام بندہ تے وہ علم نہیں رکھ سکتا، جو علم پیغمبر دے کول ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا میں پہلے بھی کہہ چکیا کہ جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ ہن سارے بیٹے اکٹھے ہو گئے، سارے کی کہہ رہے ہیں، کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ سارے بیٹے کہنے لگے ابا جی ساڈے کو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تسی اللہ دے پیغمبر ہو، رب دے سامنے ساڈے واسطے استغفار کر دو نا، اسی گناہگار ہاں، اسی خطا کار ہاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا قال سوف استغفر لكم ربی، آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر کے میں تیرے واسطے استغفار کراں گا۔ تھوڑی دیر ٹھہر کے کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں یاد حضرت یعقوب نے فرمایا کہ صبح تہجد دا وقت جڑا ہے نا اللہ دے ہاں بہت ہی قرب دا وقت ہوندا ہے، میں تہجد دے وقت دعا کراں۔ بعض مفسرین نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے سن کہ جمعے دے دن میں دعا کراں گا تیرے واسطے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب چاہتے سن کہ حقوق اللہ تے رب معاف کر دیندا، حقوق العباد معاف تے پراواں نے ظلم تے حضرت یوسف نال کیتا سی نا، تے حضرت یعقوب چاہتے سن پہلے میں اپنے پتر یوسف نو کہاں گا اپنے پراواں نو معاف کر دے، جدو یوسف معاف کر دے گا پھر میں رب دے سامنے درخواست کراں گا کہ یا اللہ میرے بیٹے نو تو بھی معاف کر دے۔ اس واسطے حضرت یعقوب نے فرمایا ہنے دعا نہیں کرتا، کچھ دیر ٹھہر کے دعا کرتا، یعنی پہلے تیرا حق تیرے بھرا کو میں معاف کرا لواں۔ ہنے قافلہ ٹریا،
یہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اتنی سواریاں مصر تو کنان دی طرف بھیجیاں، جتنا بڑا خاندان ہے 390 افراد تے مشتمل خاندان حضرت یعقوب دا، یعنی عزیز و اقربا رشتہ دار سارے بیٹھ کے ملک مصر دی طرف ٹر پے نے۔ جدوں مصر دے قریب پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام آپ بادشاہ سن، اور وقت دے بادشاہ نے سارے اختیارات حضرت یوسف نو عطا کر دیتے سن۔ آپ بالکل سائیڈ تے ہو گیا سی تے حضرت یوسف علیہ السلام آپ مصر تو باہر آ گئے، کیوں کہا تاکہ میں اپنے باپ دا استقبال کر سکاں۔ بہت باہر آ گئے، آپ کھڑے ہو گئے۔ جب دوروں دیکھیا حضرت یعقوب نے، آپ نے اپنے بیٹے یہودا دے سہارے نال آ رہے سن، پیدل ٹور کے آ رہے نے۔ جدوں قریب پہنچ گئے تے آپ نے پوچھا اے مصر دا فرعون کھڑا ہے؟ فرعون تو مراد یہ نہیں جڑا ظالم سی، مصر دے جیڑا بھی بادشاہ ہوندا سی نا اونوں لقب دے طور تے فرعون کہا جاندا سی، جس طرح ساڈے ہاں کوئی بھی ہوئے وزیر اعظم پکاریا جاندا۔ اسی طرح مصر دا جیڑا بھی بادشاہ بنیا وقت تے لوگوں نوں فرعون مصر کہہ کے پکارتے سی، لقب سی انہاں دے ہاں۔ تے حضرت یعقوب نے پوچھا، ظاہری بات ہے حضرت یوسف یعنی لوگ دبدبا اور غار ساری چیزاں تو محسوس تے ہوندا ہوئے گا کہ بادشاہ کھڑے نے۔ حضرت یعقوب نے پوچھا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سامنے یہ مصر دا فرعون کھڑا ہے؟ تے حضرت یعقوب دے بیٹے یہودا نے کہا ابا جی یہ تہاڈا صاحبزادہ حضرت یوسف کھڑا ہے، یہ سامنے وہ کھڑا ہے۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ قریب ہوئے، حضرت یوسف پہلے سلام کرنا چاہ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آپ نے روک دیتا کہ نہیں پہلے سلام باپ نو کرن دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، آکے سلام کیتا اور معانقہ کیتا، گلے نال لگ گئے، لگ کے رونا شروع کر دیتا۔ حضرت یعقوب بھی رو رہے ہیں، حضرت یوسف بھی رو رہے ہیں۔ 40 سالہ تو بعد آج باپ اور بیٹے دا آپس دے اندر معانقہ ہو رہا ہے۔ کہ حضرت یوسف نے پوچھ لیا ابا حضور تسی میری جدائی دے اندر اتنے زیادہ کیوں روئے کہ اکھا دی بینائی ختم ہو گئی ہے؟ دسو نا کیا تے یقین ہے اگر میں دنیا تو چلیا بھی جاندا قیامت دے دن تے ملاقات ہو جانی سی نا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا بیٹا میں تیری جدائی تو نہیں رویا، میں اس گل تو رویا کہ کدھر میرے پتر دا دین ضائع نہ ہو جائے، میرا پتر میرے تو جدا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس سوسائٹی دے اندر رہ رہا ہے، پتہ نہیں کس معاشرے دے اندر رہ رہا ہے، کدھر میرے بیٹے دا دین ضائع نہ ہو جائے، میں تیرے دین دی بنیاد تے آنسو بہاندا رہا ہوں۔ یہ پتا سی قیامت دے دن تے ملاقات ہو جائے گی، میرے سب تو زیادہ فکر یہ سی کہ میرا بیٹا پیغمبر دا بیٹا ہے تے کدھر او دا دین ضائع نہ ہو جائے، کیوں پتہ نہیں کدی صحبت دے اندر رہ رہے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ آپ نے سارے خاندان کو کیا آؤ مصر دے اندر داخل ہو جاؤ اور امن اور سکون نال داخل ہو جاؤ، یہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، کوئی جنت نہیں پوچھے گا۔ اور فرمایا ورفع ابویہ علی العرش، جڑا تخت سی حضرت یوسف دا آپ نے والدین نو تخت بادشاہت تے بٹھا دیتا۔ اپنے نال والدین تو مراد مفسرین فرماتے ہیں والدہ دا انتقال ہو چکا سی، جب حضرت بنیامین پیدا ہوئے نا دوران ولادت ہی یعنی انہاں دناں دے اندر والدہ دا انتقال ہو چکا سی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خالہ سن حضرت یوسف دی، انہاں نال حضرت یعقوب نے نکاح کر لیا سی، اور خالہ نو بھی عربی دے اندر ماں ہی کیا جاتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بچے کی ماں دنیا تو چلی جائے خالہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ کی پرورش کرے، اس واسطے آپ نے اپنی خالہ نو بھی اپنی والدہ ہی اپنے کول تخت تے بٹھا لیا۔ سامنے سارے ویر کھڑے ہو گئے، فرمایا ورفع ابویہ
علیہ العرش وخروا له سجدا۔ ہن سامنے سارے ویر کھڑے نے، 11 دے 11 ویر کھڑے نے، ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، سارے سجدے دے اندر ڈگ پے نے، سارے نے سجدہ کیتا حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے۔ تے حضرت یوسف نے فرمایا وقال یا ابتی ھذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ اے میرے ابا جان، اے میرا وہ خواب ہے جنہاں میں بچپن دے اندر دیکھیا سی تے میرے رب نے میرے خواب نو سچ کر دکھایا ہے۔ اچھا انہوں نے سجدہ کیتا حضرت یوسف دے سامنے۔ پہلی شریعتاں دے اندر تعظیمی سجدہ جائز سی، تعظیمی سجدہ کی سی لیکن اے شریعت دے اندر جائز ہے نہیں، اے شریعت دے اندر حرام ہے۔ حضرت معاذ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تو ہے ملک شام تو آگے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دوسرے ملکاں دے لوگ نا اپنے بادشاہ دے سامنے سجدہ تعظیمی کر دے نے، میرے محبوب میرا بھی دل کر دے تیری بارگاہ دے اندر اسی آئیے سجدہ تعظیمی کریے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر میری امت کے اندر تعظیمی سجدہ جائز ہوندا میں بیوی نو حکم کردا اپنے شوہر نو سجدہ کرے۔ میری شریعت کے اندر عبادت دا سجدہ تے پہلی شریعت دا جو بھی حرام ہے اور امت محمدیہ تے تعظیمی سجدہ بھی کی ہے حرام ہے، تعظیمی سجدہ بھی کی ہے حرام ہے۔ یہ جہالت ہے کہ کسی پیر دے سامنے سر رکھنا، اے جہالت ہے کسی اپنے معتقد دے سامنے، کسی بڑے عالم دے سامنے اپنے سر نو رکھ دینا اور پھر ایدیاں تعویلاں پیش کیتیاں جاندیاں نے۔ اور نہیں بھائی اسی سجدہ نہیں سی کرنے، سجدے واسطے تے وضو ہونا ضروری ہے، سجدے واسطے تے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ضروری ہے، سجدے واسطے تے جناب 7 آزادہ زمین تے لگنا ضروری ہے۔ یہ ساریاں تعویلاں باطل ہے۔ جدوں کسی دے سامنے پیشانی رکھ دیتی اور سجدہ ہی سمجھا جائے، دوسرا دیکھنے والا انہوں کی کہے گا یہ سجدہ کر رہے، جبکہ شریعت محمدی نے سجدہ تعظیمی کی ہے۔ میرے نبی تو بڑھ کے کائنات سے کوئی ہستی ہے کہ صحابہ نے کیتا حضور نو تعظیمی سجدہ؟ جیسی گل کریے نہ کرو تو لوگی اندرے دے مابی نے تار ہو کے دے نہیں، خدا دی قسم ہے پیر دی تعظیم کر، اوڈنال محبت کر، عالم دی تعظیم کر، اوڈنال محبت کر، انہوں ہدیہ دے، تحفہ دے، لیکن انہوں تعظیم سجدہ نہیں ہو سکتا ہے، حرام ہے۔ شریعت محمدی کا یہ اصول ہے، یہ اندر تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حایت اور شکل بھی ایسی نہ بناؤ کہ دوسرا دیکھو ایک اور مسئلہ، قبر تے کھڑے ہو کے دعا بندہ ہاتھ چوک کے کر سکتے لیکن فقہا نے لکھا کہ نہ کرو۔ وجہ کی ہے کیوں نہ کریے؟ انہاں کیا کدھرے ویکھن والا اے نہ سمجھے صاحب قبر کو مانگ رہے کی وجہ کہ دوسرے واسطے تو گمراہی دا سبب نہ بن جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام عشاء دا وقت ہے، مسجد نبوی دے باہر کھڑے نے، زوجہ طیبہ ام المومنین حضرت حضور دی بی بی صاحبہ آپ دے قریب تشریف لے آئی، کوئی گل کیتی تے تشریف لے گیا کر تے 2 صحابہ گزرے سن، میرے محبوب نے بلایا، عرض کی تھی جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میری زوجہ طیبہ سی، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ساڑے والدین قربان ہو جان، بلا سی تیڑے بارے دے اندر کچھ سوچ سکنے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تسی تے نہیں سوچو گے، لیکن شیطان بڑا بے ایمان ہے اور دلاں دے اندر وسوسے پیدا کردا ہے، لہذا جس وجہ تو دوسرے دے دل دے اندر بدگمانی پیدا ہوئے، بندے کو چاہیے اس عمل تو بڑھاتا ہے نا، وہ عمل نہ کرے کہ دوسرا دیکھ کے وہ وجہ تو گمراہ ہو۔ اس واسطے کسی نو تعظیماً سجدہ پیر پکڑنا چاہیے، پیر دی بیعت ہونا چاہیے اور ہونا بھی صاحب شریعت دی چاہیے۔ او کیڑا پیر ہے جنہیں داڑھی نہیں رکھی جدو پیغمبر اسلام نے اپنے چہرے تے داڑھی مبارک رکھی؟ او کیڑا پیر ہے جڑا کہ میں نمازہ مدینے پڑھنا کھانا تو ایتے میں نمازہ مدینے پڑھنا ہے؟ یہ ماں یعنی قوم کو دھوکہ دیتا جا رہی ہے۔ پیر ضرور پکڑو لیکن صاحب شریعت پیر ہونا چاہیے، جڑا خود بھی شریعت تے عمل، جڑا بے ایمان خود شریعت نو کمال کر رہی ہے اور دوسرے دی اصلاح کر سکدا وہ نہیں کر سکتا۔ اسی تے جھوٹے پیراں دے خلاف ہاں، سچے پیراں تے اسی خود منن والے کہ انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرو، انہاں دی گل نو منو
دعوت دے لوگوں میں عرض کر رہا تھا سارے نے تعظیمی سجدہ کیتا لیکن شریعت محمدی کی تعظیمی سجدہ کیے شریعت محمدی کی تعظیمی سجدہ حرام تعظیمی سجدہ نہیں کر سکتے سارے نے سجدہ کر دیتا کہ حضرت یوسف نے فرمایا ابا جی اے میرے اس خواب دی تعبیر جنہوں میں بچپن دے اندر دیکھیا اور آپ نے فرمایا وقال یا ابتی ھذا تعبیر رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذا اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم حضرت یوسف فرما رہے ہیں ابا جی اے میرے رب دا میرے تے کرم ہویا ہے اونے مینوں جیل تو رہائی عطا کر دیتی ہے پر تینوں کہے جناب دیہات چوں شہر دے اندر پہنچا دیتا ہے میرے کول اور فرمایا شیطان نے ساڈے پیراں دے اندر جدائی پا دیتی سی ساڈے اندر جھگڑے کرا دیتے سن لیکن میرا رب تے بڑا مہربان ہے نا میرے رب نے مہربانی کیتی اور ساڈے دلاں نوں آپس دے اندر ملا دیتا ہے ساڈے دلاں نوں ملا دیتا پراواں دے اندر شیطان نے دوری کیتی فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء میرا رب بڑا مہربان ہے انہ هو العلیم الحکیم اور بڑے علم والا ہے بڑی حکمت والا ہے اور بھائی آگے رشتہ دار آگے ماں باپ آگے مصر دے اندر بڑی عزت اور جناب بڑی توقیر نہ رہنا شروع کر دیتا مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے ساری نعمتاں تو نواز دیتا اے بہت بڑی آزمائش تو بعد رب نے نعمتاں بھی اعلیٰ عطا کر دیتیاں کیونکہ ہمیں بڑی مصیبت سی پتر کمشنر لگ گیا تو ہم موج ہو گئی کہ ادھر تے پتر اپنے بادشاہی بنا دیتا کتنی بڑی اللہ نے اعزاز عطا کیتا نا بڑے صدمیاں تو بعد کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹا حضرت یوسف اپنے باپ نال اپنے بھراواں نال ساری گلاں کرن تو بعد بھراواں نوں معاف بھی کر دیتا جو کچھ ہو گیا اور ایدے تو بھی سانوں بڑا درس ملدا ہے لوکی نا سکے بھرا نوں کہندے نے جا پھر جینا مرنا مک گیا جا پھر جینا مرنا یہ غلط ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن نوں چاہیے کسی نال انج نہ کرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو بھی جائے نا چپ کلش تے معاف کر دو اور معاف کرن والے دے گناہاں نوں رب معاف کر جڑا بندہ کسی نوں معاف کرے گا نا رب معاف کر دے گا اور جڑا تیرے دن تک نہ بولے اے تے سالاں دے سال گزر جاندے نے نا حضور نے فرمایا وہ جہنم دی طرف جائے تے لہذا حضرت یوسف نال کتنا ظلم ہویا انہاں فوراً معاف کر باپ تو جدا ہو گئے ملک تو جدا ہو گئے ماں باپ تو جدا ہو گئے او کدھر چلے گئے غلام بن گئے لیکن یک لکھ دی معاف کر اے بھی نہیں کیا یار تسی میرے نال کی کیتا کچھ نہیں فرمایا اللہ تسریب علیکم اليوم جو میں معاف کر دی اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے دیکھے نا بادشاہ دے محل نوں تے آپ نے دیکھیا حضرت یوسف دے کول نا یعنی ہر محکمہ ہوندا ہے جیڑا خط و کتابت دا محکمہ سی اوتے بے شمار کاغذات پے حضرت یعقوب نے فرمایا پتر اینے جو کاغذ سن تے تو مینوں ایک خط بھی نہ لکھ سکیا کہ تو مینوں ایک خط ہی لکھ دیندا تے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا ابا حضور مینوں حضرت جبریل نے منع کر دیتا سی تے حضرت یعقوب نے پوچھا حضرت جبریل نوں کیوں منع کیتا سی حضرت جبریل نے کہا حضور رب نے منع کر دیتا سی تے حضرت یعقوب نے کہا اچھا میرے رب کو پوچھ کے آ کیوں منع کر دیتا سی اللہ پاک نے فرمایا میرے یعقوب جدوں تیرا پتر تیرے تو جدا ہون لگا سی نا تو کیا سی انی اخاف ان یاکل الذئب مینوں ڈر ہے کدھر بگیاڑ نہ میرے پتر نوں کھا دے تے میرے یعقوب پیغمبر تینوں چاہیدا سی میرے تو ڈرنا تو بگیاڑ دا نام کیوں لے آئے میں اس واسطے جدائی پا دیتی سی کہ میں رب ہاں اور تو میرا نبی ہے تیرا ہر وقت توکل اور بھروسہ میری ذات تے ہونا چاہیے اتنی بڑی آزمائش میں تیرے تے تا لے کے آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ ہن رب دی تعریف کر رہے ہیں فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک او میرا رب ہے
جن نے میرے بادشاہت عطا کی ہے وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور میرے رب نے میرے خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا ہے فرمایا فاطر السماوات والارض اوہی رب ہے جن نے آسمان و زمین کو پیدا کیتا ہے کنے پیدا کیتا ہے اللہ نے ہوندی عاجزی یہ ہوندا پیغمبر دا حسن اخلاق آپ بادشاہ نے تعریف کی کر رہے ہیں اللہ دی آج تے کسے نو بادشاہ دے وزارت عظما تے بہت بڑی گل ہے کسے نو ایم این ایم پی دی سیٹ مل جے وہ اپنے آپ نو یہ سمجھدا کہ میں پتہ نہیں کی بن گیا اور پھر مخلوق تے ظلم بھی کردا اور رب نو بلا بھی دیندا ہے حالانکہ اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اللہ دی پکڑ ظالم تے ضرور آئے گی حضور نے فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ قیامت کے دن ظالم انسان اندھیریاں دے اندر اٹھایا جائے گا اور رستہ تلاش کرے گا کہ کس طرح میدان معاشر تک پہنچ جاواں فرمایا اس طرح ہوئے گا جس طرح نبینا انسان ہوئے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اس واسطے سانو چاہیے جنوں رب کوئی عہدہ اور منصب عطا کر دے انہوں چاہیے دوسرے دی خیر خواہی کرے دوسرے دے ظلم و ستم نہ کرے دوسرے دے ظلم و ستم نہ کرے کہ حضرت یوسف اللہ دی تعریف کر رہے ہیں اور فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ انت ولی فی الدنیا کہنے لگے میرا کار ساز کون ہے دنیا آخرت کے اندر میرا کار ساز کون ہے اللہ پیغمبر کہنے میرا کار ساز اللہ ہے اسی جہالت دی بنیاد تے کہنے میریاں تے بگڑیاں بنانا والا فلانا ہے میرے تے سارا کچھ کرنا والا فلاں ہے اللہ فرمانے نہیں انہاں دیاں بھی کرن والا میں انہاں دیاں بھی کرن والا میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دے مواعظ دے اندر لکھے بہت بڑے ولی اور پیر گزرے نے ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا حضرت تعویذ لکھ دو میرے ہاں اولاد کوئی نہیں حضرت نے لکھ کے دے دیتا کہنے لگا حضرت دعا بھی ضرور کرے ہو حضرت نے فرمایا دعا تے ضرور کرا کہ ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہے ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہے اے دیکھ جنوں تو اپنا پیر مننے ہے نا اے دی ہاں بھی اولاد حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دی اپنی اولاد کوئی نہیں سی تے ہوندا وہی ہے جو میرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ام المؤمنین حضور دے نکاح دے اندر آئیاں حضرت عائشہ دی بڑی خواہش سی کہ یا اللہ میرے اولاد عطا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور دی بھی دل خواہش سی کہ میرا اور دیکھو سارے ظاہری اسباب موجود نے ایک تے ہوئے نا عورت پانچ ایک ہوئے عمر یافتہ ہے زیادہ عمر بیت گئی ہے ظاہری اسباب کچھ ختم ہو جاندے لیکن ام المومنین سیدہ کائنات میری اور تیری ماں حضرت عائشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح دے اندر آئیاں نے آپ تے کوئی بڑھاپا نہیں آیا لیکن اولاد ہوئی نہیں کیوں رب چند میرے سونیا میں مختار کل ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات میری ہے جو میں چاہاں گا ہونا ہوئی ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ حضور دی خواہش نو یا میرے نبی دی دعا نو رب قبول کر دے اپنے پیاریاں دی رب دعاواں نو قبول کر دے لیکن مختار کل اور کرن والی ذات کی دی ہے اللہ رب العزت دی ذات تے میں عرض کر رہا حضرت یوسف نے کیا میرا ولی کون ہے دنیا آخرت چے اللہ میرا ولی ہے میرا مددگار اللہ ہے میرا مشکل کشا میرا حاجت روا میرا کار ساز ولی میرا کون ہے اللہ ہے اور آخری دعا حضرت یوسف نے کی تھی باپ بھی آ گیا 23 سال تک مفسرین کے اندر حضرت یعقوب حضرت یوسف کے کول رہے اور 147 سال دی عمر دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات تو پہلے وصیت کی تھی آپ نے فرمایا پتر میری جب وفات ہو جائے نا میری قبر جڑی نا ارض مقدس دے اندر بنانی ملک شام ملک فلسطین دے اندر اس جگہ تے بنانی ہے جتھے میرے باپ حضرت اسحاق دی قبر ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دنیا تو چلے گئے وصیت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام مصر تو آپ ارض مقدس شام یعنی فلسطین کے قرب و جوار جو ارض مقدس کہلاندا ہے اس جگہ تے جتے حضرت اسحاق دی قبر مبارک سی اور مفسرین نے لکھا اسی دن حضرت یعقوب دے ایک ہور پراسن انہاں دی وفات بھی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو دفنایا دفنان تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام مفسرین کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا سی عزیز مصر دی بیوی دے مفسرین نے لکھے عزیز مصر دی بیوی جہاں نام رحیل سی ملکہ بلقیس نے زلیخا جی
نو تریا کھا کے آ جانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو گیا،